یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جسے طاقت ملی، عزت ملی، مگر اس نے غرور اختیار کیا، اور یہی غرور اس کے لیے ایسا انجام لایا جو رہتی دنیا تک نشان عبرت بن گیا۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو احقاف کے وسیع اور سنسان ریگستان میں آباد تھی۔ اللہ نے اس قوم کو غیر معمولی جسمانی طاقت، بلند قامت وجود اور بے مثال قوت عطا کی تھی۔ قوم عاد نے اپنی قوت کے زور پر ایسی شاندار عمارتیں بنائیں جو اپنے زمانے میں بے مثال سمجھی جاتی تھیں۔ اللہ نے قوم عاد کو زمین کی فراوانی، پانی کی نعمت اور کشادگی عطا کی تھی، مگر وقت کے ساتھ یہ نعمتیں شکر کے بجائے غرور کا سبب بن گئیں اور قوم اپنی طاقت پر اکڑنے لگی۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں قوت میں زیادہ کر دیا۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہماری قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے۔ پس عاد نے نا حق زمین میں تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ قوم عاد اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگی اور حق سے دور ہوتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ قوم عاد ظلم، ناانصافی اور سرکشی میں مزید بڑھتی چلی گئی اور حق کو کھلے عام نظر انداز کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ حق کی طرف بلائیں۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈر نہیں کرتے؟ اے ہود، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ اپنے غرور اور سرکشی کو چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کرو اور ان پر دل سے شکر ادا کرو۔ جیسا کہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 50 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ مگر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا اور کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ جیسا کہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اے ہود، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتے ہو؟ اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی دیتے۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو قوم عاد نے آسمان پر ایک بادل دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھو، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، اب ہماری زمین سیراب ہوگی اور خوشحالی لوٹ آئے گی۔ مگر یہ بارش نہیں تھی بلکہ وہ عذاب تھا جس کی قوم عاد کو دھمکی دی گئی تھی۔ جیسا کہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 24 میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر وہ سرد اور تیز آندھی چل پڑی جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اور یہ عذاب جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ سخت اور سرد آندھی زور پکڑ گئی اور پورا علاقہ
اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے اسی آندھی میں بے بس ہو گئے اور زمین پر گرنے لگے۔ پھر وہ یوں پڑے نظر آئے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوں۔ یوں 7 راتیں اور 8 دن یہ عذاب مسلسل چلتا رہا اور قوم عاد کا نام مٹا دیا گیا۔ اور اللہ نے حضرت ہود اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لا چکے تھے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، جیسا کہ سورۃ ہود میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا۔ قوم عاد کا انجام ہر دور کے انسان کے لیے ایک کھلی تنبیہ ہے کہ غرور اور نافرمانی آخرکار ہلاکت بن جاتی ہے۔ طاقت اور دولت پر غرور، اللہ کے نبی کی نافرمانی اور حق کو جھولانا آخرکار اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو تو اسے آگے پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔